اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، آج 17 تاریخ ہے، 9واں مہینہ ہے، سن 2024 ہے، اور یہاں پر میرے سامنے ایک میرے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا خط پرانی کتابوں میں سے ملا ہے، جو میرے والد محترم کے نام میں نے لکھا تھا جب میں DVM یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے کر رہا تھا۔ تو یہ ڈیٹ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، 10 تاریخ تھی، 12واں مہینہ تھا، سن 2003 کی بات ہے۔ تقریباً 21 سال ہونے والے ہیں پورے۔ تو اس وقت جو لیٹر میں نے لکھا تھا، یہ میرے والد محترم کی رکھی گئی چند کتابوں میں سے ایک ملا ہے۔ میرے بھائی کو ملا ہے، اصل میں احسن عباس کو، اس نے مجھے دیا ہے۔ تو یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ یادداشت مزید تازہ ہو جائے، اور مزید آگے کچھ میرے بچوں تک، کچھ میرے دوستوں تک، کچھ میرے محبت کرنے والوں تک، اور کچھ خیر خواہان تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھی باتیں ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں، خط کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے ذوالجلال کی تعریف کے ساتھ کہ جو ہمارے لیے رزق و علم کے دروازے کھولتا ہے اور ہمیں قوت فیصلہ عطا فرماتا ہے، بے شک، اور ہمارے حق میں وہ فیصلے کرتا ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہیں، پھر ان فیصلوں پر صبر عطا فرماتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی پاک آل علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ جس کا ایک روشن ستارہ ابھی جگمگا رہا ہے، کہ جس کے دم سے اس دنیا کا نور باقی ہے۔ محمد اشد سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ 21 سال پہلے کی تحریر ہے، اور یہ کس کے بارے میں نے لکھا؟ حضور پر صلاۃ و سلام بھیجا اور ان کی پاک آل پر، اور ایک روشن ستارہ ابھی جگمگا رہا ہے۔ کون؟ 12ویں امام، حضور پاک کے جو بیٹے ہیں، آخری، جو آخری سے مراد اماموں میں سے آخری، 12ویں امام، وہ ستارہ ابھی جگمگا رہا ہے جس کے دم سے اس دنیا کا نور باقی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے لکھنا چاہیے تھا، میں نے یہاں نہیں لکھا، بھول گیا تھا شاید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری کلاسیں کلینک پر شروع ہو چکی ہیں۔ کلینک شروع ہو گیا تھا ہمارا، ہمیں سکھایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر بنتے کیسے ہیں، اور اب ہمیں پریکٹیکلی علاج کرنے کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ میں نے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی جو ڈگری لی ہے، یہ اس کے بارے میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے میں نے کورس کیا تھا، سن 2001 سے لے کے 2005 تک، اور پھر 2005 سے 7 تک ایم فل کیا، اور پھر بعد میں الحمدللہ جاب کرتے رہے، اور پھر الحمدللہ 2019 سے 2022 تک PhD مکمل کی، اور پھر اب جاب پر ہیں۔ اور آج کافی عرصے بعد یہاں پر والد محترم کی بنائی گئی شاپ اور ان کے حکم پر یہاں پر آج پھر اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے یہاں بیٹھیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے اویلیبل رہیں، کلینک کریں۔ تو اسی کلینک سے متعلق دیکھیں، ہمارے سامنے میرا ہی خط جو میں نے اپنے والد محترم کو لکھا تھا، یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے۔ تو وہ یادیں ہم تازہ کر رہے ہیں۔ تو کیا لکھا میں نے؟ کلاسیں کلینک پر شروع ہو چکی ہیں، اور اب ہمیں پریکٹیکلی علاج کرنے کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ میری دلچسپی مزید بڑھ رہی ہے۔ واہ، دلچسپی ہونا چاہیے۔
چلیں جو غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کہیں لفظ غلط لکھا گیا جلدی میں یا جو بھی تھا میری کم عقلی اور کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے۔ میری دلچسپی مزید بڑھ رہی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھوں تاکہ ایک اچھا اور قابل ڈاکٹر بن سکوں۔ آپ دعا فرمائیے جیسا کہ آپ فرماتے رہتے ہیں۔ میں نے ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں ایک ٹیوشن اکیڈمی سے رابطہ کیا ہے۔ اکیڈمی کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ پہلے فارم فل کرایا جاتا ہے، پہل 50 روپے جمع کرائے جاتے ہیں ایڈوانس، پھر تقریباً 1 ہفتے کے مسلسل چکر لگانے کے بعد اگر ان کے اعتماد پر پورا اتر آئیں تو سلیکشن ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اکیڈمی والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص پڑھا سکتا ہے تو اسے رکھ لیں گے، ورنہ نہیں۔ پھر پہلے مہینے کی ٹیوشن کا 85% اکیڈمی والے لیتے ہیں، پہلے مہینے کی ٹیوشن کا 85% اکیڈمی والے لیتے ہیں، جتنا پیسے ملنے ہوتے ہیں اس کا 85%، اور پھر آئندہ ساری ٹیوشن پڑھانے والا خود پیسے لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ خیر کرے گا، آپ دعا کیجئے اللہ خیر کرے گا۔ میں آپ کے ساتھ تقریباً 2 مہینے رہا، یہ جو چھٹیاں ہوتی تھی نا سمر کی، تو پھر 2 مہینے چھٹیاں ہوتی تھیں ہمیں، پھر یونیورسٹی کھلتی تھی اور میں پھر یونیورسٹی چلا جاتا تھا، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ تقریباً 2 مہینے رہا اور اس دوران یقیناً میری طرف سے چند ایسی باتیں ہوئیں جو میری کم عقلی، کم علمی، کم عمری اور نہ تجربہ کاری کا ثبوت ہیں۔ یہ محمد علی حسن ہیں جن کو چین نہیں آ رہا اور یہ سکون نہیں ان کو آ رہا، اندھیرے میں کھڑے ہیں اور ان کے منہ پہ روشنی بھی نہیں پڑ رہی۔ آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے روشنی آنے دو۔ کم علمی، کم عمری اور نہ تجربہ کاری کا ثبوت ہیں۔ ظاہر ہے جب گھر میں رہتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو ڈانٹتا ہوں، میں بھی ایسے تھا تو مجھے بھی، اور میں بھی پھر ناراض ہو جاتا تھا، ایسے غصہ اور ایسے، تو وہی باتیں جیسے آپ ہو جاتے ہو، منہ بنا لیتے ہو، لیکن آپ تو اچھے بچے ہو، ناراض نہیں ہوتے آپ۔ میں آپ کی توجہ ان باتوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو میں نے کاظم کی طرفداری کرتے ہوئے آپ سے اور والدہ سے کی تھی۔ وہ کوئی بات ہوئی ہوگی، کاظم کی طرفداری میں نے کر دی ہوگی، کاظم آپ کے چاچو، تو دادا اور دادی اس کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے مجھے بتائیں۔ یہ کیا کہتا ہے یار، اس کی بات سنو اور اس پہ عمل کرو، اس کا کام ہی ہے درمیان میں بولنا۔ کاظم کی طرفداری کرتے ہوئے آپ سے اور والدہ سے کی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی والدہ سے کچھ ایسی باتیں کیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ تو ظاہر ہے بھائی کی سائیڈ الٹا کر کے دوسری سائیڈ بھائی کی سائیڈ لی، تو اس میں پھر تھوڑی سی کوئی سختی کی آ گئی ہوگی، کوئی تھوڑی سی میں نے سخت بات کہہ دی ہوگی، جس کی وجہ سے والدین ظاہر ہے ناراض ہوتے ہیں اور ان کا حق ہے ناراض ہونا۔ تو پھر مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر میں نے خط کے ذریعے اصل میں معذرت کر رہا ہوں۔ جب میں اپنا گریبان دیکھتا ہوں تو مجھے ڈھیروں ایسے تلخ واقعات نظر آتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی مجھے، اور اب بھی یہ حاصل ہے کہ میں شکر ہے اپنے اندر جھانکتا رہتا ہوں اور اپنے اندر دیکھتا رہتا ہوں، اور مجھے اپنی غلطیوں کا احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہو جاتا ہے، اور شکر ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ اب تو میں یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان غلطیوں سے بچائے رکھ اور ہمیشہ محفوظ فرما۔
اچھا آگے پڑھتے ہیں جی. میں نے اپنا احتساب کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کیا ہے. سخت جملے ہیں. اور میں نے اپنے جرائم کی فائل کھول کے اپنے آپ کے خلاف کیس دائر کیا ہے. اللہ اکبر. ہوئے ہوئے، یہ تو بڑے کمال جملے بھی ہیں اور بڑے سخت بھی ہیں اور بڑے دیکھیں جی بہت. اور میں نے اپنے جرائم کی فائل کھول کے اپنے آپ کے خلاف کیس دائر کیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو مجرم ثابت کیا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ میں ہی غلطی پر ہوں، ہمیشہ کہیں نہ کہیں میں غلط ہوں، اور آپ لوگ اور آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. آپ ہمیشہ میرے لیے اور میرے سب گھر والوں کے لیے ایک نہایت اعلیٰ، عمدہ اور اچھی سوچ رکھتے ہیں. دادا اور دادی، آپ عظیم ترین والد ہیں اور میری ماں دنیا کی عظیم ترین ماؤں میں سے ایک ہے. آپ کے فیصلے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر انتہا درجے کی عظمت کی حامل ہے. آپ نے ہمیشہ میرے لیے اور گھر والوں کے لیے درست اور صحیح سوچا. میں اپنی ناقابل معافی غلطیوں کی معافی آپ سے اور والدہ سے مانگتا ہوں. ٹھیک ہے جی، معافی مانگ لی 2003 میں. مجھے والدہ کے وہ آنسو رلا رہے ہیں جو انہوں نے میری ایک غلطی پر بہائے تھے. میرا دل اس وقت بھی رویا تھا اور اب بھی روتا ہے. میں آپ کو اور والدہ محترمہ کو واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ مجھے معاف فرمائیے. خدا را مجھے معاف فرمائیے. آپ کا بیٹا محمد محسن عباس جعفری. مزید باتیں اگلے خط میں ہوں گی انشاءاللہ. مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ تھرمامیٹر اور اسٹیتھوسکوپ جس سے دل کی دھڑکن نوٹ کرتے ہیں لی ہے، اور مزید چند کتابیں اور پریکٹیکل کی کاپیاں بھی لینی ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں اور کچھ پیسے بھیج دیں. اگرچہ میں حالات سے واقف ہوں لیکن مجبوری ہے، کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے. تو یہ واقعات ہیں جی. والدین کی ہمیشہ کرم فرمائی رہی ہے اور کرم کرتے رہے ہیں، معاف کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے والدین کو صحت و سلامتی والی زندگی دراز عطا فرمائے اور مجھے معاف فرمائے. اس وقت میرے ذہن میں اب آ رہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں، کوئی رشتے ناطے اور شادی اور بندھن اور اس طرح کے معاملات طے ہونے جا رہے تھے. کوئی اس طرح کے معاملات تھے تو اس طرح کی باتیں تھیں، اس طرح کے ایشوز تھے. کچھ اور بھی ہوں گے. تو یہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ خود چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.